آج کے سبق میں جو بات ہم نے پڑھنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، جس میں صرف لاکھوں یا کروڑوں نہیں، قیامت تک کئی ارب کی تعداد میں انسان آئیں گے، لیکن جتنے انسان بھی قیامت تک آتے رہیں گے نا، ایک بات پکی ہے، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عظمت اور عزت والے ابو بکر و عمر ہیں۔ صرف بات دنیا کی نہیں ہے، یہ حدیث جو میں نے آپ کو آج سنانی ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ چنانچہ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اول من یدخل الجنۃ من ہذہ الامۃ ابو بکر و عمر۔ قیامت والے دن جس وقت حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اس امت میں سب سے پہلے نمبر پر جنت میں داخل ہونے والے ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، المرء مع من احبا، جو کسی سے محبت کرتا ہے نا، قیامت والے دن اللہ اس کو اس کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، حضرت انس بڑے خوش تھے۔ کسی نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے خوش کیوں ہیں اس حدیث کی وجہ سے؟ فرمانے لگے کہ میں اس وجہ سے خوش ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، قیامت والے دن میری خوشی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو اس لیے ہمیں ابو بکر و عمر سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت آپ یہ فرمائیں، قیامت والے دن جنت کے اندر کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو آپ سے بھی پہلے چلا جائے؟ کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی نے کہا، نہیں، مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں جائیں گے وہ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو حضرت علی خود اس بات کو مان رہے ہیں۔ حضرت علی خود حضرت ابو بکر و عمر کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، مرتبے کو بھی مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر حضرت عمر کا جو نام ہے نا، یہ بڑا کمال کا نام ہے۔ پہلے زمانے جو کتابیں آئی ہیں نا، ان کتابوں کے اندر باقاعدہ حضرت عمر کا نام لے کے ان کی تعریفیں کی گئی، حضرت عمر کا نام لے کے۔ تو اس لیے پچھلی کتابوں کے اندر بھی ان کے تذکرے تھے، قرآن میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ابو بکر و عمر کے ساتھ سچے دل سے محبت کریں۔ یہ قابل تعظیم لوگ ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج ان کی قبر منور موجود ہے۔ یہ عظمت کوئی کم عظمت ہے، ایک کمال کی عظمت ہے۔ خاص طور پر حضرت فاروق اعظم، کیا ہی بات ہے۔ ایک واقعہ ان کا مجھے یاد آیا روم کا نا ایک سفیر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا ملاقات کرنے کے لیے، مدینے آیا تو اس نے دیکھے ہوئے تھے روم کے بادشاہ جن کے دائیں بائیں آگے پیچھے پوری بڑی بڑی فوج ہوتی ہے، تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، تاج سونے کے پہن کے رکھتے ہیں، بڑا کر و فر ہوتا ہے، بڑی زبردست قسم کی ان کی سیکورٹی ہوتی ہے۔ وہ آیا مدینے میں، پوچھا کہ بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے، بادشاہ کون ہوتا ہے؟ ہمارا بادشاہ ہے ہی نہیں، بادشاہ تو نہیں ہے ہمارا۔ اس نے کہا وہ جو تمہارا بڑا ہے، جو تمہارا ملک چلاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا امیر المومنین کی آپ بات کر رہے ہیں، بادشاہ ہمارا کوئی نہیں، ہم سب برابر ہیں، کوئی ہمارا ایسا وڈیرا نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہم جھک کے رہیں، ہم سب برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور واقعتاً صحابہ نے جو کہا ہوتا ہی ایسے تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے،
خطبہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے لوگوں میری بات سنو بھی صحیح اور میری بات کو مانو بھی صحیح۔ ایک غریب آدمی کھڑا ہو گیا جس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اس نے کہا نہ ہم تیری بات کو سنتے ہیں نہ تیری بات کو مانتے ہیں، نہیں سنتے ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ وہ جو مال غنیمت کے اندر آپ کو بھی حصہ ملا ہے، ہمیں بھی حصہ ملا ہے، ہماری تو قمیص اور سوٹ مکمل نہیں بنا، اس کپڑے سے آپ کا سوٹ کیسے مکمل ہو گیا ہے؟ جب تک اس کا حساب نہیں دیں گے ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ نہیں مانتے آپ کی بات کو۔ اندازہ کر سکتے ہیں مشرق و مغرب تھر تھر کانپتا ہے عمر کے نام سے جی۔ مدینے کے اندر ایک غریب آدمی کھڑے ہو کے عمر کے سامنے یہ بات کرتا ہے جی، نہیں مانتے آپ کی بات کو جب تک آپ اس کا پہلے جواب اور حساب نہیں دیں گے۔ حضرت عمر نے اپنا سر جھکا لیا، فرمانے لگے کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے، واقعتاً والد صاحب حضرت عمر کا وہ سوٹ پورا نہیں ہو رہا تھا جو کپڑا ملا تھا مال غنیمت میں سے، جیسے تمہارا پورا نہیں ہوا ان کا بھی پورا نہیں ہوا تھا، چونکہ میرے والد صاحب کا اس ایک سوٹ کے سوا اور کوئی سوٹ تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا اپنے والد کو دیا، جس کی وجہ سے یہ سوٹ بن گیا ہے۔ اب اس غریب صحابی نے کہا آپ امیر المومنین آپ کہیں بھی صحیح، جو کہیں گے سنیں گے بھی صحیح، جو کہیں گے ہم مانیں گے بھی صحیح۔ یہ ہوتے ہیں جو امیر المومنین ہوتے ہیں، صحیح معنی کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں جی۔ اور ایک آج حالت ہے آپ کے سامنے، مہنگائی کی چکی میں پستا ہوا آج کا یہ انسان، مزید اس چکی کو زیادہ کوشش کی جا رہی ہے تیز چلانے کی، تاکہ جو بچنے والا ہے وہ بھی پس جائے۔ یہ پرسوں ہی کی بات ہے، میں اپنے مدرسے سے آ رہا تھا، یہ واٹر سپلائی کی نکر کے اوپر میں پہنچا نا، تو ایک آدمی نے مجھے ہاتھ دیا، میں وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا، موٹر سائیکل پہ تھا میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، تو وہ جس وقت میرے ساتھ آ رہا تھا اپنے حال بھی سناتا آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جو سرگودا امتیاز مال نہیں ہے، وہ آخری نکر کے اوپر شہر کے کنارے پر، میں وہاں سے یہاں تک پیدل چلا آ رہا ہوں، میرے پاس رکشے پر بیٹھنے کے لیے کرایہ نہیں تھا۔ صبح گیا ہوں میں، یہ تقریباً 1:15 بجے کی بات ہے جی، صبح گیا ہوں، مجھے انہوں نے بلایا تھا کہ ایک کام ہے، آپ ہیں نیچے سے اینٹیں اٹھا کے اوپر والی منزل پہ رکھنی ہے۔ میں خوش ہوا کہ چلو اینٹیں اٹھاؤں گا تو خرچہ بنے گا، کوئی کرایہ شرایہ بھی بنے گا، بچوں کا راشن بھی بنے گا۔ تو میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارا کام نہیں ہے۔ میں گیا بھی پیدل تھا، واپس بھی پیدل آ رہا ہوں۔ بات پیدل آنے کی نہیں تھی، گھر کے اندر جب میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے راشن کا انتظام نہیں ہے تو کیسے میں ان کے لیے کوئی شے لے کے جاؤں گا، میں ایک دوست کے گھر گیا اور اس کو جا کے میں نے یہ صورتحال سنائی۔ ایک شاپر میں تقریباً 2 سے 2.5 کلو آٹا ہوگا، وہ لے کے جا رہا تھا، کہنے لگا کہ یہ میرے دوست نے دیا ہے، آج کا دن ہم صرف اسی آٹے پر گزارا کریں گے۔ یہ آپ کی اس کالونی کی بات کر رہا ہوں جی، اس نے گلی کا نام بھی بتایا جہاں وہ رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آج انسان کا یہ حال ہے، اور حکمران ان کے اللے تللے ختم نہیں ہو رہے جی، مزید سے مزید مہنگائی، ٹیکس کے اوپر ٹیکس بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک حضرت امیر المومنین عمر ہے، تو میں بات کر رہا تھا، روم کا ایک سفیر آیا، وہ سمجھا کہ کر و فر ہوگا، سیکورٹی ہوگی، حفاظتی دستے ہوں گے، ہٹو بچوں کی آواز ہوگی، بہت بڑا نام ہوگا۔ روم کا جو بچہ عمر کا نام سن کے ڈرتا ہے، بہت بڑا عظیم، اس کا محل ہوگا، بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بادشاہ نہیں، ہم سب برابر ہیں، ہمارے امیر المومنین ہیں۔ ابھی یہاں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر ہوئی ہے، یہ جنگل ہے نا مدینے کے ساتھ، اس طرف اکیلے جا رہے تھے۔ اس نے کہا اکیلے؟ ہاں ہمارے امیر المومنین اکیلے چلتے ہیں، کوئی سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ سفیر جو ہے نا اس طرف چل پڑا، چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر گیا، ایک درخت کے نیچے دیکھا، حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک درہ ہوا کرتا تھا جی، درہ،
اس نے جا کے دیکھا امیر المومنین اس درخت کے نیچے اپنا درہ سر کے نیچے تکیہ بنا کے سو رہے ہیں۔ کمال نہیں، سو رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ایسے مشرق و مغرب کے لوگ عمر کے نام سے تھر تھر کانپتے ہیں جی، تو یہ اکیلا سویا پڑا ہے۔ اس نے تلوار نکالی، موقع کمال کا ہے، عمر سویا ہوا ہے، ابھی اس کو مار دیتا ہوں یہاں پر۔ اس نے جو تلوار نکالی نا کہ اچانک اس نے سامنے سے دیکھا 2 سانپ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، 2 سانپ۔ اس کی چیخ نکل گئی جی، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اس چیخ کی وجہ سے حضرت عمر کی آنکھ کھلی، دیکھا تو ایک آدمی کھڑا ہے، تلوار گری پڑی ہے، کانپ رہا ہے جی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تو کون، یہاں کیسے؟ اس نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں تو آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو یہ معاملہ پیش آیا، کلمہ پڑھا میں بھی مسلمان بنتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ امیر المومنین عمر ہیں، مدینے میں بیٹھ کے دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہے کسی بادشاہ نے کسی دریا کو خط لکھا ہوا جی؟ مدینے میں بیٹھا ہے، دریائے نیل کو خط لکھتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے چلائے گا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ خط عمر بن عاص نے اس دریا میں ڈالا نا، وہ پانی یوں اندر سے نکلنے لگا جیسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ پانی عمر کے خط کا منتظر ہے۔ اندر خط گیا تو پانی اندر سے نکلا جی، چشمے کی طرح ابلنے لگا جی۔ اس وقت سے چلا اور آج تک چل ہی رہا ہے، بند نہیں ہوا۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر تھے جی، اس لیے ہمیں حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحیح محبت کرنی چاہیے اور ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنانی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔